السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ علماء کی ان قربانیوں کو ذرا دیکھیے، اہل حق کی قربانیوں کو دیکھیے، انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں جو آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ تابعین میں سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کبار تابعین میں سے تھے، ان کا بھی اسی طرح حجاج بن یوسف سے ٹاکرا ہوا۔ اب حجاج نے کسی طریقہ سے ان کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کروایا، چاہتا تھا کہ ان کو شہید کر دے۔ جب ان کو سامنے لایا گیا تو حجاج پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سعید بن جبیر۔ سعید کا مطلب نیک بخت، جبیر کا مطلب اصلاح کی ہوئی چیز، تو دونوں کے نام معنی بڑے اچھے ہیں۔ تو یہ جل بھم کے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو شکی بن کثیر ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر جانتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے غیب سے تو مطلع نہیں کیا کہ میں بتاؤں کون افضل ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح سے قتل کروں؟ آگے سے جواب دیا کہ جس طرح خود قتل ہونا پسند کرتے ہو، جس طرح خود قتل ہونا پسند کرتے ہو اس طرح سے مجھے قتل کر۔ اور جل بھن گیا۔ کہتے اچھا ابھی میں تمہیں جہنم رسید کرتا ہوں، ابھی میں تجھے جہنم رسید کرتا ہوں۔ آگے سے جواب دیا اگر تجھے قضاء و قدر کا مالک سمجھتا تو تجھے پروردگار نہ بنا لیتا۔ تو کہاں مجھے جہنم رسید کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے اختیار ہے۔ کہتے اچھا اس کو قتل کیا جائے۔ جلاد کو بلایا، تو جلاد کو بلایا تو انہوں نے کہا ہاں پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری تمنا؟ پر میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پڑھو۔ سعید بن جبیر لانوں نے مختصر رکعتیں پڑھی، بہت جلدی 2 رکعت جلدی سے پڑھ لی۔ حجاج بن یوسف حیران ہوا، کہنے لگا اتنی جلدی مکمل کر لی؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ تو نہیں یہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے یہ اپنی نماز کو لمبا کر رہا، تو یہ نہ سمجھے موت کے خوف سے اپنی نماز کو لمبا کر۔ اس نے کہا اچھا جلاد کو لے جاؤ اور اس کو جا کر ذبح کر دو۔ اب جلاد اس کو لے کر باہر نکلا تو یہ ہنس پڑے۔ تو جلاد نے اسے آ کر بتایا کہ جی وہ تو کبھی ہنسے نہیں سنے، متفکر ہی رہتے ہیں، متواصل الحزن ہے ان کی طبیعت، اور اب ہنس پڑے۔ تو حجاج نے پھر بلایا، اس نے کہا ہنسے کیوں؟ کہنے لگے میں تمہارے تکبر پر اور اپنے پروردگار کے حلم پہ ہنس رہا ہوں۔ تمہارے تکبر پر کہ تم کیا بول رہے ہو، اور اپنے پروردگار کے حلم پہ مسکرا رہا ہوں، میرے مولا تو کتنا حلیم ہے۔ اس نے کہا اچھا ان کو میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب اس نے کہا میرے سامنے ذبح کر دو تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر دیا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، کہنے لگا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ لوگوں نے چہرہ پھیر دیا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس نے کہا ان کو اوندا منہ لٹا دو۔ چنانچہ لوگوں نے جب اوندا منہ لٹایا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ دل آخر ان کو شہید کیا گیا۔ اتنا خون گیا کہ حجاج بن یوسف خود حیران ہوا۔ اس نے اپنے طبیب کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بڑے لوگوں کو قتل کروایا گیا،
مگر جتنا خون اس کے بدن سے نکلا اتنا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. طبیب نے کہا کہ لگتا ہے جب اس بندے کو جو ہے قتل کیا گیا اس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں تھا. اس کا خون اصلی حالت پر باقی رہا اس لیے زیادہ بہا. دوسرے لوگوں کا خوف کی وجہ سے خون خشک ہو جائے گا. شہید کیا گیا اور ان کو ڈر ہی ہوئی. اللہ شہید ہونا پسند کر لیا مگر کتاب کی تعلیم سے پیچھے نہیں ہوتی. یہ لوگ تھے جو تمسک بالکتاب و سنت کرنے والے. الذین یمسکون بالکتاب. اللہ یہ تھے ہمارے علماء, یہ تھے اس وقت کے صلح جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھا, دنیا کی آسانیاں نہیں دیکھی, تنگیوں سے گھبرائے نہیں, قرآن کو اپنے سینے سے لگا رکھا. الذین یمسکون بالکتاب. اللہ تمسک بالکتاب والسنہ. اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ, ابو جعفر منصور کی کسی بات پر انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دے دیا. اس نے کہا ان کو سزا دو. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث فقیہ امام دار الہجرہ, ان کا چہرہ کالا کروا کے ان کو سواری پر بٹھایا گیا کہ پورے مدینہ میں ان کو چکر لگواتے ہیں. اور امام مالک کا یہ حال کہ اس گدھے یا سواری پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں, لوگوں آپ میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ سن لے میں مالک بن انس ہوں. اللہ دین کی خاطر اپنی عزت قربان ہو رہی ہے اور اس پر انہیں کوئی غم نہیں, حق کی خاطر قربانی ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کو جیل میں ڈالا گیا اور زہر دی گئی اور ان کا جنازہ جیل سے نکل گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا. چنانچہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شاگرد بھیجا اور کہا کہ مجھے یہ خواب کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کو دین کی خاطر آزمایا جائے گا مگر آپ آزمائش میں کامیاب ہوں گے. اب جب یہ بات ان کو پہنچی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے. طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی خوشی کی خبر اس دور میں لایا کرتا تھا نا تو لوگ اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ اپنی طرف سے دیا کرتے تھے کہ خوشی کی خبر لایا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کپڑے جو ہے بدل کے ہٹے تھے, دوسرے پہنے تھے اور پرانے اتارے تھے. تو آپ نے اپنا پہنا ہوا جبہ اتار کے اس کو ہدیے کے طور پر دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ جب یہ جا کر خبر دیں گے تو امام احمد بن حنبل ضرور اسے کچھ تحفہ دیں گے. انہوں نے شاگرد کو بلایا, اچھا پیغام پہنچا دیا, یہ حضرت پہنچا دیا. انہوں نے تمہیں کوئی ہدیہ دیا؟ یہ حضرت انہوں نے جبہ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے اتنے قدردان تھے, فرمانے لگے اس سے کہ اگر آپ مجھ پر جو ہے احسان کریں تو یہ جبہ مجھے دے دے. اس نے وہ جبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے امام شافعی وہ جبہ اپنے پاس رکھتے تھے, بیمار لوگ آتے جبے کو پانی میں بھگویا کرتے تھے اور وہ پانی بیماروں کو دیتے اور بیمار ان کو پی کر شفا پا لیا کرتے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. چنانچہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پھر آزمائش آئی. کیا مسئلہ خلق قرآن چل پڑا. اب اس میں ان کو ایک موقع پر اتنے کوڑے لگائے گئے, لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پہ پڑ جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا. اور امام صاحب کی ننگی پیٹھ پر وہ کوڑے مارے گئے. جہاں کوڑے لگتے تھے وہاں کا گوشت اس جو ہے جگہ کا وہ مر جاتا تھا, سیل ڈیڈ ہو جاتے تھے. چنانچہ کوڑے لگنے کے بعد اتنا وہ قیمہ جگہ بن گئی تھی کہ طبیب نے اس کو مردہ سمجھ کر گوشت کو چھری سے کاٹ دیا. الذین یمسکون بالکتاب, یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کر دی, قربانیاں دی. اللہ ان قربانیوں کی داستانیں طویل ہیں.
چنانچہ ذرا قریب کے زمانے کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. ہمارے اکابر علماء دیوبند ارجمند الحمدللہ جن سے ہمارا علمی روحانی ایک تعلق ہے، انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ وہ قربانیاں کیسے دیتے ہیں، وہ درس لیا ہوا تھا انہوں نے. چنانچہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی. علماء ہند کا شاندار ماضی ذرا پڑھ دیکھیے، انہوں نے کیسے کیسے قربانی کی. اللہ حیران ان کی قربانیوں کی داستانیں پڑھ کر. چنانچہ ایک دو واقعات چلے سنا دیتے ہیں بات مکمل کرنے سے پہلے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب کالا پانی بھیجا گیا تو وہاں پر حکام نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ زبان سے اتنا کہہ دیں کہ میں تمہارا مخالف نہیں، واپس بھیج دیں، سزا ختم کر دیں. میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، میرا دین ہے. آپ مجھے دین کے خلاف کچھ کہیں گے، میں کچھ نہیں کہوں. ان کو تکلیفیں دی جاتی، سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مگر آپ کوہ استقامت بنے رہتے. چند شاگرد بھی ساتھ تھے، حضرت مدی رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات بھی ساتھ تھے. اب یہ حضرات جب اپنے شیخ العزیز کو دیکھتے کہ اس قدر ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو ان کو بہت دکھ ہوتا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی یہ تکلیفیں تو دیکھ نہیں سکتے. فرمانے لگے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، الحمدللہ معصیت میں تو گرفتار نہیں ہوں. یہ جواب دیا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، الحمدللہ میں معصیت میں تو گرفتار نہیں. ایسا جواب دیا شاگرد. اللہ. اچھا اس دوران نا ایک اطلاع پہنچ گئی کہ جی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب جب یہ اطلاع ملی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بڑا مبہوم، بڑا فکر مند، رات کو نیند نہ آتی، دن کو نیند نہ آتی، بڑا فکر مند ہوتے. شاگردوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہمارے اکابر تو یہ پیغام سن کے خوش ہوا کرتے تھے، حضرت کو یہ پیغام ملا ہے تو فکر مند بہت ہو گئے، اب ہم کیسے حضرت سے کچھ بات عرض کریں. چنانچہ 2-3 دن کے بعد سب نے مل کر حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت ہم آپ کو بہت زیادہ غمزدہ دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے یہ حکم جاری بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ بات کہی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمانے لگے میں ان کی پھانسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں. وہ پروردگار کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا. میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں، وہ پروردگار کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا. الذین یمسکون بالکتاب، یہ لوگ تھے دین کی خاطر قربانیاں. اللہ. چنانچہ ایک مرتبہ جو حضرت کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس دن شاگردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو حضرت کی خدمت میں آج عرض کریں گے. چنانچہ حضرت کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور لیٹ بھی نہیں رہے تھے تکلیفوں کی وجہ سے، اور بیٹھے تھے. تو اس وقت شاگردوں نے کہا کہ حضرت آخر علماء نے حیلے کے بارے میں بھی لکھا ہے، امام محمد رحمت اللہ نے کتاب الحیل بھی لکھی، تو کوئی ہیلا کہ جس کی وجہ سے آپ اس مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں، کوئی زومانی لفظ کہہ دیں، کوئی فکرہ بول دیں، کوئی ہیلا اختیار کر لیں. حضرت آخر فقہا نے باتیں لکھی ہیں نا. جب انہوں نے علمی انداز سے بات کی کہ حضرت کوئی ہیلا کر لیجئے تاکہ آپ اس سے بچ جائیں، ہم سے آپ کی تکلیفیں حضرت نہیں دیکھی جاتی، تو حضرت نے اس وقت جواب دیا ان سب کو
تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی تکلیفوں پر میں پریشان ہو کر کچھ ایسی بات کر دوں گا جو یہ چاہتے ہیں؟ حسین احمد ہرگز نہیں، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خباب کا، میں روحانی بیٹا ہوں ابو جندل کا، میں روحانی بیٹا ہوں ابو بصیر کا، میں روحانی بیٹا ہوں اما سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا جن کے چہرے پہ سیاہی لگا دی گئی تھی، میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میں روحانی بیٹا ہوں حضرت مجدد ثانی کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ سنو، یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔